احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وکیل ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ جی کاشف بھی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب اب کیا ہوگا اب جب کہ یہ عدالت نے سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اب کیا یہ سارے مقدمات اب دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے؟ دیکھیں کاشف بھائی، اس کے دو امپیکٹ آئے ہیں۔ یہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کیسز جو ہے یہ ملٹری کورٹس کے اندر جو تھے انہیں واپس نہیں بھجوایا، بلکہ انہوں نے جو پاکستان کے لا کے اندر جو امینڈمنٹس تھیں، جو 1967 کے اندر سیکشن 21D اور اس کے بعد سیکشن 59(4) جو تھا، جس کو انٹروڈیوس کیا گیا 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر انہیں پروٹیکشن ملی، اور 1975 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ لیجسلیشن بھی کر سکتی ہے، اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے، اور یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 96 کے اندر جنرل ظہیر عباسی صاحب کی بیوی نے کیس کیا، شاہدہ عباسی نے، تو سپریم کورٹ نے انہی امینڈمنٹس کو ویلیڈیٹ بھی کہا اور کہا کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے، اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو ہماری جوڈیشل ریویو ان فارم آف آرٹیکل 199 اور 184(3) موجود ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تو انہوں نے بھی اس چیز کو ویلیڈیٹ کیا۔ پھر آپ کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 21 آئی تو اس کے اندر بھی 11/6 سے ایک فیصلہ آیا۔ اس کے بعد انور ظہیر جمالی صاحب کے دور کے اندر ایک بینچ بنا، 5 ممبرز بینچ، انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا اور انہی امینڈمنٹس کو اور سیکشن 59(4) کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا۔ اب اس کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنی 45 سال کے جو فیصلے تھے اور 45 سال کی جو لیگل جورسپروڈنسی ملٹری لاز کے اندر اس کو چینج کیا ہے، اور ایک کانٹراڈکٹری ججمنٹ دی ہے جو ان سے بڑے بینچز جو تھے وہ اس کا فیصلہ کرتے رہے تھے، یعنی کہ اگر آج 4 نے کیا ہے تو ہمارے پاس 5 ممبرز کا بھی فیصلہ موجود ہے، 11 ممبرز کا بھی فیصلہ موجود ہے۔ دوسرا اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ چونکہ انہوں نے صرف ٹرانسفر نہیں کیا بلکہ وہ امینڈمنٹس جو تھی جن کو آرٹیکل 8 کے اندر پروٹیکشن بھی حاصل تھی، جو یہ لاز تھے ملٹری لاز جو شیڈول 1 کے اندر تھا، جب آپ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے تو اس کے اندر اب کوشچن مارک یہ آئے گا۔ ایک تو یہ کیسز جو ہیں یہ واپس چلے جائیں گے اسی سٹیج کے اوپر جس سٹیج کے اوپر انہیں انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا، میننگ دیر بائی کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جائیں گے۔ دوسرا اس کے اندر آئے گا کہ اگر سپریم کورٹ اس کے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کو کنٹرول نہیں کرتی اور ججمنٹ کو 1967 سے لے کے چلتی ہے تو پاکستان کے اندر جتنی بھی آج تک ملٹری ایکٹ کے اندر ججمنٹس آئی ہیں وہ ساری کی ساری کنوکشنز جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی۔ اس کے اندر پر یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ تو ویسے فیصلوں کا نہیں ہوا کرتا نا جی؟ نہیں، جب آپ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ فیصلے کا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ریٹروسپیکٹیوٹی جو ہے وہ اس امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کریں جو 67 کی ہے تو پھر اس کے ایک افیکٹ پہ کون مارک آئے گا۔ ہاں، لیکن میں نے اب تک کی جو قانونی کاروائی جس کیس میں بھی دیکھی ہے، جیسا ابھی عدالت میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایک قانون بنایا کہ ریٹروسپیکٹیولی بھی اپیل کا رائٹ مل سکے گا، عدالت نے کہا جی ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے کی بات کریں، بہت سے واقعات اس ملک میں ہوتے ہیں، ملٹری ٹیک اوورز ہوتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں جی واٹر انڈر دا برج، آگے کی بات کریں۔ سو اب اس کیس میں واپس کیوں جائیں گے؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹیوٹی یہ ہے کہ اگر لیجسلیشن کو ریٹروسپیکٹیوٹی دے اور سپریم کورٹ کہے کہ اس کی ریٹروسپیکٹیوٹی نہیں ہے، اس کیس کے اندر یہ ہے کہ 1967 کی ایک امینڈمنٹ ہے جس کو آپ نے الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کہا ہے۔ اگر آپ الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 67 کی جو امینڈمنٹ ہے آپ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا۔ اگر آپ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن، اس لا کو ہی آپ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے ایک بہت بڑا کوسچن مارک اس چیز کے اندر آئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرح انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر کلیریفائی کیا تھا کہ اس کا 20 اپریل سے پہلے اطلاق نہیں ہوگا، یہ بھی اس کے اندر یہ کہیں گے کہ اس ججمنٹ کا اطلاق پراسپیکٹیوٹی آئے گا اور جو 67 سے لے کے 2023 تک کنوکشنز آئیں گے وہ ساری کی ساری سسٹین کریں گی، یہ اس کے اندر آئے گا۔ دوسرا اس چیز کے اندر آیا یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف جورسپروڈنس کو چینج کیا ہے یا 45 ایئرز کو آپ نے کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ایک ملٹری لاز کا سویلینز کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ جا کے کرتے ہیں آپ نے اس پرنسپل کو بھی چینج کیا۔ اور میں اس کی آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کسی بھی آپ ایمبیسی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو وہ جرم جو ہے چاہے آپ نے پاکستان کے اندر کیا ہے، اسلام آباد کے اندر کیا ہے، جگہ وہاں پہ ہے، لیکن لا جو ہے وہ اس ملک کا اپلائی کرتا ہے اور یہ انٹرنیشنل ریکگنائز ہے کیونکہ وہ ٹیریٹری اس کی ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہوتی ہیں اس کی ایک اسپیسیفک ٹیریٹری ہوتی ہے، اس ٹیریٹری کا ایک اسپیشل لا ہوتا ہے
اور دنیا کی ہر جورسپروڈنس جو ہے اس کو ریکگنائز کرتی ہے، چاہے آپ کی امریکن ہے، چاہے آپ کی ویسٹرن ہے، چاہے آپ کا یہاں پہ ہے، چاہے آپ کا بنگلہ دیش ہے، چاہے آپ کا سری لنکا ہے، چاہے آپ کا ایران ہے، چاہے آپ کا چائنا ہے. ہاں اس چیز کے اندر ایک جو چیز کہ اگر اس کو اسپیسیفکلی 9 مئی کے اندر کیا جاتا تو اگر اس کو جو سیکشن 73 کے اوپر اس کی کسٹڈی کا ایشو تھا یا سیکشن 94 کے اندر جو کمانڈنگ آفیسر کی ڈسکرپشن تھی، اگر اس حد تک اس کو لمیٹڈ کیا جاتا تو یہ ایک بات بڑی اور طرف جانی تھی اور وہ اس صورت کے اندر آنی تھی کہ اگر ان ٹرائل کا ہوتا. اب اس کیس کے اندر سپریم کورٹ نے پریمپٹ کیا ہے کہ ٹرائلز تو ابھی ہوئے ہی نہیں. ڈیو پروسیس آف لا کی تو بات اس وقت آپ کے سامنے آئے گی نا کہ جب آپ یہ کہیں کہ مجھے ڈیل نہیں کیا گیا. آپ پروسپیکٹولی تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب کہ اب اگلی لیگل اسٹریٹجی کیا ہے؟ کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ دوبارہ اپیل ہوگی؟ دیکھیں سر، یہ ہے کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی آپشن آئے گا کہ اس کے خلاف اپیل کرے. آگے لمیٹڈ سکوپ تھا آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو کا، اب انلارج آئے گی. یہ جو ججز جنہوں نے فیصلہ کیا 5، یہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب ایک بڑا بینچ کانسٹیٹیوٹ میرا خیال ہے حافظ صاحب کی جو بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. جی آپ کمپلیٹ کر لیں حافظ صاحب. جی میں نے کاشف بھائی یہ کہا ہے کہ 30 ڈیز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ایک اپیل کرے گی اور اس اپیل کو چیف جسٹس صاحب ایک لارجر بینچ بنائیں گے جو یہ 5 ججز اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے اور وہ اس سے بڑا بینچ ہوگا اور وہ اگلے 14 دن کے اندر اس کیس کو فکس کر کے اس کیس کا جو وہ فیصلہ کرے گا کہ آج تک جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں یا جورسپروڈنس آئی ہے، اسٹیچوٹس کے اندر جو امینڈمنٹس آئی ہیں یا آرٹیکل 1 ہے، اس کے اوپر ایک الیبوریٹو ججمنٹ آئے. سو آپ کو لگتا ہے کہ واپس معاملہ سپریم کورٹ جائے گا؟ بہت شکریہ. حافظ احسان صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا جناب اب یہ معاملہ دوبارہ ایک ریویو فائل ہوگا. ظاہر ہے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد اسکوپ بڑھ گیا ہے اس کا یہ جو ریویو ہے اس کا. اس پر دیکھتے ہیں کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں بینچ جو 14 دن کے اندر بننا ہے وہ بینچ کیا فیصلہ کرے گا.